السلام علیکم. ٹھیک ہے, آواز پہنچ رہی ہے. وعلیکم السلام کتاب ورحمۃ اللہ. جی آ رہی سے. کتاب تو آخری جو حدیث آپ نے پڑھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, احد کے دن آپ کے پاس دو آدمی تھے جو سفید کپڑے میں ملبوس تھے اور آپ کی طرف سے لڑائی کر رہے تھے, یعنی آپ کا دفاع کر رہے تھے. کاشد القتال, بہت ہی سختی کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے تھے. ما رأیتہما قبل ولا بعد, اس سے پہلے بھی میں نے کبھی ان دونوں آدمیوں کو نہیں دیکھا تھا اور بعد میں بھی نہیں دیکھا. تو مسلم کی روایت میں صراحت ہے کہ یہ دو کون تھے, حضرت جبرائیل اور میکائیل. یہ دو فرشتے تھے جو آپ کے بچاؤ کے لیے بھیجے گئے تھے, آپ کی مدد کے لیے. اب اگلی حدیث یہ بھی سعد بن ابی وقاص کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نصلا نکالی کنانتہ, اپنے تیردان کو نکالا. آپ کے پاس جو تیردان تھا احد کے دن, اور کہا کہ اس سے کیا کہتے ہیں, اپنا تیر چلاؤ, تیردان سے تیر نکال نکال کر. تو نسلہ کے معنی دیے ہیں, نسل تو کنانتی اذا استخرجت ما فیہا من النبل. تو آپ نے تیردان سے تیر نکال کے دے دیا, یہ تیر چلاؤ, کیونکہ یہ بہت بڑے تیر انداز سے سعد بن ابی وقاص. اور آپ نے دعائیں بھی دی, تیر میں فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ ان پر نشان ہو, قربان ہو. اور اگلی حدیث یہ بھی حضرت سعد ہی کی ہے. کہا یقولو, فرما رہے تھے سعد کے, جمع لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ, اپنے ماں باپ کو آپ نے احد کے دن میرے لیے اکٹھا کیا, یعنی فدا کا ابی و امی کہا. ماں باپ کو اکٹھا کیا یعنی فدا کا ابی و امی کہا. اگلی حدیث میں انہی کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہے. کہا کہ میرے لیے جمع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احد کے دن اپنے والدین کو, دونوں ماں باپ کو, یعنی فدا کا ابی و امی کہا. تو جمع ابویہ کا مطلب بھی وضاحت کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یرید قال فدا کا ابی و امی, یرید حین قال فدا کا ابی و امی وہو یقاتل, اور وہ قتال کرتے وقت وہ جب لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا فدا کا ابی و امی. ابھی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے اپنے والدین کو اکٹھا کیا کسی کے لیے سوائے سعد کے, یعنی سعد کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ فدا کا ابی و امی. یہ حضرت علی, لیکن ایسی بات نہیں ہے. حضرت زبیر کے لیے بھی ایک موقع سے فدا کا ابی و امی کہا تھا آپ نے. تو یہ کہنا کہ تو انہوں نے حضرت علی نے تو یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں, میں نے نہیں سنا. تو گویا کہ حضرت علی نے نہیں سنا کسی کو فدا کا ابی و امی, حضرت زبیر کو کہا تھا, انہوں نے نہیں سنا. تو اس سے نفی نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی اور کے لیے نہیں کہا, یعنی ان کے لحاظ سے نہیں کہا, انہوں نے نہیں سنا. لا ینافی ھذا الحصر جمعہ للزبیر, کیوں؟ لأنہ مخبر عن سماعہ, تو ہو سکتا ہے کہ زبیر والی بات انہوں نے نہیں سنی. یا ایک اور تعویل کی گئی ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ آپ نے سعد کے علاوہ کسی کے لیے اپنے والدین کو اکٹھا کیا, یعنی فدا کا ابی و امی کہا احد کے دن. احد کے دن تو احد کی تخصیص قید ہے, تو بات تو صحیح ہے کہ حضرت زبیر کے لیے جب فدا کا ابی و امی استعمال کیا تھا تو وہ خندق کے موقع سے کیا تھا, خندق کے موقع سے کیا تھا. تو یہ بات صحیح ہے حضرت علی کی کہ احد کے دن صرف حضرت سعد ہی کے لیے بات کہی تھی. یا ایک اور تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ جو اطلاق ہے کہ میں نے نہیں سنا,
کہ کسی کے لیے احد کے دن آپ نے یہ بات کہی ہو، میں نے نہیں سنا، یعنی کہ بغیر واسطے کے ڈائریکٹ تو انڈائریکٹ سما کی نفی نہیں ہو رہی ہے، میں نے نہیں سنا، تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے نہیں سنا حضرت زبیر کے بارے میں، انڈائریکٹ ان کو بھی سوال لگے گا حضرت زبیر کے لیے۔ تو یہاں یہ جو سما ہے کہ میں نے نہیں سنا، الظاہر الاطلاق المقید بنفی السماع بلا واسطہ وهو لا ينافي انه اطلع على تفدیته بواسطة الغیر۔ علی قاری نے بار کیفیت یہ تعبیر بات کی ہے، یہ قاری سے لیا ہے۔ اور اگلی حدیث دیکھیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو اکٹھا کیا، میں نے نہیں سنا کہ کسی کے لیے اکٹھا کیا مگر سعد بن مالک کے لیے، فإنی سمعتہ یقول، میں نے آپ کو سنا کہتے ہوئے احد کے دن، یا سعد ارمی فداک ابی و امی۔ اگلی روایت دیکھیے، معتمر بن سلیمان اپنے باپ سلیمان سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ زعم ابو عثمان نے یہ خیال کیا، ابو عثمان کون صاحب؟ عبد الرحمن النہدی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں باقی رہا بعض ایام میں، یعنی کہ احد کے دن، جس میں کہ التی یقاتلوا فیہن، جس میں کہ آپ قتال کر رہے تھے، تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں باقی رہا سوائے طلحہ اور سعد کے۔ تو پوری حدیث بیان ہے، یہی دو حضرات رہ گئے، یعنی کہ کچھ خاص موقع پہ، یہ نہیں کہ شروع سے لے کے، یعنی جب بھگدڑ مچی تھی تو ایک نازک موقع ایسا آیا کہ ہی دو لوگ رہ گئے، لیکن باہر کا اور بھی لوگوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ایک پوزیشن ایسی تھی کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ سب تعویلات کی جاتی، کیونکہ اور لوگوں کا بھی ذکر ہے، 12 آدمیوں کا ذکر ہے کہ وہ رہ گئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا وقت آیا ہو جس میں کہ 12 نہیں، یہی 2 حضرات تھے، سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ دیکھیے صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں صحبت میں رہا عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ اور مقداد اور سعد کے، ان کی صحبت میں میں رہا، ساتھ رہا ان کے، میں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنی، سوائے اس کے کہ میں نے طلحہ سے صرف یہ حدیث سنی کہ احد کے بارے میں وہ بتا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے حدیث کے بیان کرنے میں۔ احتیاط کی وجہ کیا تھی؟ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہیں بھی احتیاطی ہو جائے اور اس طریقے سے اس وعید کا شکار ہو، بہت احتیاط برتتے تھے حدیث کو بیان کرنے میں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ اور بہت تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اور اگلی حدیث دیکھیے، حضرت قیس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت طلحہ کے ہاتھ کو شلہ دیکھا، شلہ یعنی مشلول، ناکارہ ہو گیا تھا، اتنے زخم لگے تھے کہ ناکارہ ہو گیا تھا، کام نہیں کر رہا تھا، مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کو بچاؤ کر رہے تھے احد کے دن ہاتھ کے ذریعے سے، تو تیر کو آنے نہیں دیتے، آپ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھ کو بڑھا کر تیر کو روک دیتے تھے، تو ان کا ہاتھ بالکل ناکارہ ہو گیا تھا۔ انس قال لما کان یوم احد، حضرت انس روایت کرتے ہیں جب احد کا دن ہوا تو لوگ شکست کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ابو طلحہ موجود تھے آپ کے سامنے، مجوب علیہ بے حجفہ کا لفظ ہے،
حاشیے میں بھی دیا ہے حجفہ، کچھ اس طریقے سے لگتا ہے کہ کوئی جحفہ بھی پڑھتے، نہیں حجفہ ہے۔ مجوب علیہ بحجفۃ، حجفہ ڈھال کو کہتے ہیں، ترس ڈھال، اور مجوب علیہ جوب فلان بترس وقاہ بھی، وقاہ بھی۔ اور آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے ڈھال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے تھے، ڈھال سے بچاؤ کرتے تھے، اپنا ڈھال وہ کر دیتے تھے جب کوئی تیر آتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا تو ڈھال پہ لگتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تلوار یا وہ تیر نہیں پہنچ پاتا۔ تو کہا کہ مجوب علیہ بحجفۃ لہ، ان کی جو ڈھال تھی، وکان ابو طلحہ، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رجلا رامیاً، بہت اچھے تیر انداز کے، شدید النظر، تیر کو بہت کھینچ کر کیا کہتے ہیں تیر چلاتے تھے۔ تو کمان میں جو کانٹ ہوتی ہے سخت ہوتا ہے تیر چلانا، بہت کھینچنا پڑتا ہے، اس کے لیے طاقت چاہیے، تو بہت کھینچ کر، طاقتور آدمی ہے، کھینچ کر تیر چلاتے، اور جتنا کھینچ کر تیر چلائیں گے اتنی دور جائے گا وہ تیر۔ شدید النظر کسر یومئذ قوسین، اتنے تیر چلائے کہ ان کے ہاتھوں سے 2 یا 3 کمان بھی ٹوٹ گئی۔ فکان الرجل یمر، آدمی گزرتا اس کے پاس تیر کا تھیلا ہوتا، اس کو کنانہ بھی بولتے ہیں، تیر کے تھیلے کو، تیر دان جس میں تیر رکھے جاتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے کہ بھئی یہ تیر حضرت ابو طلحہ کے لیے نکال دو، پھیلا دو، نکال کر رکھ دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ فرماتے کہ میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ان کی طرف مت نظر کیجیے، نہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی تیر قوم کا، دشمنوں کا تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ میرا سینہ آپ کے سینے سے پہلے ہے، یعنی آپ کو تیر نہیں لگے گا، میں سینہ سفر ہو جاؤں گا، میرا سینہ آپ کے سینے سے، یعنی آپ کی حفاظت کی۔ اور میں نے، راوی کہتے ہیں کہ اور میں نے دیکھا حضرت عائشہ بنت ابی بکر کو اور ام سلیم کو کہ وہ دونوں لمشمرتان، کشمیر ثیاب، کپڑے کو اٹھانا، یعنی کہ اپنے ٹخنے کے اوپر کپڑا کیے ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ پانی لاتی تھی، دوڑ دوڑ کر جاتی تھی، پانی لے آتی تھی، اور اس کی وجہ سے تاکہ آنے جانے پریشانی نہ ہو، کپڑا نہ الجھے، کپڑوں کو تھوڑا سا اٹھا کے رکھا، اور اس کی وجہ سے میں ان کی پڈلیوں کی بازیب پہ میری نظر پڑ جاتی تھی، دیکھتا تھا۔ تنقضان القرب، نقض کے معنی اچھلنے کے ہیں، وہ مشکیزیں لے کے آتی تھی پانی بھر کے اچھل اچھل کر، ان کے پشت پر، اپنے پشت پر مشکیزوں کو لے کے اچھل اچھل کر آتی تھی، تفرغانہ فی افواہ القوم، اور پانی کو ابیرتی تھی قوم کے منہ میں، یعنی مسلمان جو زخمی وغیرہ تھے، جو پیاسے تھے، زخمی حالت میں تھے، ان کے منہ میں پانی ڈالتی، پھر پلٹ کر جاتی، لوٹ کر جاتی اور بھر کے لے آتی مشکیزوں کو۔ ثم تجیئان فتح، یہی کام تھا۔ خواتین اسلام جنگ میں شریک ہوتی تھی، مرہم پٹی بھی کرتی تھی، اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، باہر کے مجاہدین خدمت کرتی تھی۔ تفرغانہ فی افواہ القوم وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ ابی بکر، حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے، حضرت ابو طلحہ کے دونوں ہاتھ سے میں نے دیکھا کہ تلوار چھوٹ چھوٹ کر گرتی تھی، تلوار چھوٹ چھوٹ کر گرتی تھی۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ تلوار ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر جاتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، مسلمان بہت بے چینی اور اضطراب کا شکار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، سکینت نازل کر دی، جس کی وجہ سے، اس سکینت کی وجہ سے، اس طمانینت کی، یا اس اونگ کی وجہ سے تلوار چھوٹ کے گر جاتی تھی۔ تو باہر کہ یہ اونگ جنگ میں اگر طاری ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ہے، رحمت ہے،
لیکن نماز میں اونگ ہے وہ رحمت نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے، شیطان کی حرکت ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، زاد مسلم من النعاس، اس میں ہے کہ تلوار کیوں چھوٹ چھوٹ کر گرتی تھی؟ من النعاس، مسلم میں من النعاس کا اضافہ ہے، اور مزید وضاحت ہو جاتی اس روایت سے تلوار چھوٹ کر گرنے کی وجہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ احد کا دن ہوا جب تو مشرکین ہزیمت کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو پہلے تو دشمن ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے، تو ابلیس نے آواز دی، ابلیس ملعون نے آواز دی کہ اللہ کے بندو تمہارے پیچھے، یعنی مسلمانوں کا کہ تمہارے پیچھے دشمن، حالانکہ ابھی دشمن نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا دوسرا دستہ تھا، اور بدحواسی میں تو تھے ہی مسلمان، نہ سمجھ سکے، وہ سمجھے کہ دشمن، اور اگلا دستہ اور پچھلا دستہ آپس میں دونوں بھیڑ گئے، تو یہ ابلیس نے آواز دی تھی کہ اے عباد اللہ اخراکم، یعنی تم بچو اپنے دوسرے گروہ سے، یہ دشمن دیکھو آ چکے ہیں۔ فراجات اولاہم، جو اگلا دستہ تھا وہ لوٹ دوسرے کی طرف ہے کہ نہیں پلٹا، فاجتلدت ہی واخراہم، پہلا اور دوسرا دستہ یہ دونوں آپس میں ان دونوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ تو حضرت حذیفہ مغفرت کی دعا کرتے تھے کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مغفرت فرمائے، انجانے میں قتل کیا پھر بھی ہے کہ نہیں، ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یغفر اللہ لکم۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ما زالت فی حذیفہ، حذیفہ کے اندر بقیت خیر، خیر کا ایک حصہ ہمیشہ باقی رہا، خیر کا حصہ ہمیشہ باقی رہ گیا، یعنی مرتے دم تک ان کے حضرت اپنے والد کے قاتلین کو دعا کرتے رہے، دعا دیتے رہے، بڑی خیر کی بات ہے، بڑی خیر کی بات ہے، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملو۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے ان کے لیے بقیہ خیر سے مراد یہاں ہے کہ اپنے باپ کے جدا ہونے پر، قتل پر، شہادت پر غم رہ گیا تھا، مرتے دم تک غم رہ گیا تھا، تو اپنے والد پہ کا غم رہ جانا، اس کو بھی خیر سے تعبیر کیا، برابر ان کو اس کا حزن تھا۔ حاشیے میں دونوں مفہوم دیا ہے، بقیت دعاء و استغفار لقاتل ابی، کہ مرتے دم تک وہ دعا دیتے رہے قاتلین کو۔ اور تیمی نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب ما زال فی حذیفہ بقیت حزن علی ابیہ من قتل المسلمین، کہ مسلمانوں کے ہاتھ بیچارے مارے گئے، اس پر ان کو ہمیشہ غم رہا، تو غم بھی رہا اور دعائیں بھی دیتے رہے قاتلین کو۔ دونوں مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے ایک ساتھ، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ ایک مراد لیں تو دوسرا مراد نہیں لے سکتے، دونوں بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ان کو غم بھی تھا اپنے باپ کے شہادت پر، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دعائیں بھی دیتے تھے ان کے قاتلین۔ تو بصورہ ہے نا کہ حضرت انہوں نے دیکھا، حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے باپ کو لوگ قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، تو بصورہ کا لفظ استعمال کیا، تو بصورہ اور ابصرہ کا فرق ظاہر کر رہے ہیں کہ بصورہ بصیرت سے ہے، بصیرت سے ہے، بصورہ فی الامر کسی چیز کی بصیرت، کسی بات کی بصیرت ہو جائے تو اس کو کے لیے بصورہ استعمال کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھنے کو ابصرہ کہتے ہیں، آنکھ سے دیکھنے کو ابصرہ، یعنی لازم متعدد کا فرق بتا رہے ہیں کہ بصورہ یہ لازم ہے، اس کے معنی کسی شے کی بصیرت حاصل کرنا، جانکاری حاصل کرنا، علم کے معنی میں، اور ابصرہ جب متعدی میں لگ جائے گا تو آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر تو یہی ہے، لیکن کبھی کبھی دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بصورہ ابصرہ کے معنی میں، ابصرہ بصورہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے
اور یہ بھی احد ہی کے تعلق سے ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں بھیڑ گئیں مڈ بھیڑ کے دن جن لوگوں نے پیٹھ دکھائی، الذین تولوا، تو شیطان نے ان سے یہ حرکت کروا دی، غلطی کروا دی. انما استزلهم الشیطان، لغزش کرانا، غلطی کرانا، استزل شیطان کی طرف نسبت کی جاتی ہے شر کی. کہا کہ شیطان نے ان سے یہ لغزش کروائی، ان سے غلطی کروائی. اور شیطان کیوں غالب ہوا؟ اس وجہ سے ببعض ما کسبوا، ان کے بعض عمل کی وجہ سے. اور وہ عمل کیا تھا؟ وہی جو مخالفت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، اور پہاڑی پر جو آپ نے مقرر کیا تھا راستہ چھوڑ کے چلے آئے تھے سوائے کچھ لوگوں کے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے معافی کا بھی اعلان کر دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا. اللہ کیا ہے؟ مہربان ہے، حلم والا ہے، اور مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. اب دیکھیے ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں سامنے آپ، یہ واقعہ آپ کے کہ جاء رجل حج البیت، حج البیت، ایک آدمی آیا اور اس نے بیت اللہ کا حج کیا. حج البیت، اگر حج البیت کہتے تو یہ ہوتی کیا کہتے اضافت ہوتی. ایک آدمی حج کے لیے آیا، حج کیا، تو اس نے دیکھا کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا حلقے میں، دیکھا کہ کہیں حلقہ ہے، شیخ صاحب درس دے رہے ہیں، ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا اس آدمی نے کہ من ہؤلاء القوم، یہ بیٹھے کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہؤلاء قریش، یہ قریش کے لوگ. کہا کہ یہ جو شیخ جو جن کے ارد گرد حلقہ لگائے ہوئے وہ کون صاحب ہیں؟ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. فاتا ہو، تو حضرت ابن عمر کے پاس وہ شخص آیا اور کہا کہ میں ایک سوال کروں گا، کیا آپ مجھ سے گفتگو کریں گے؟ اس سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دیں گے؟ تو اس نے سوال شروع کیا. کہا کہ انشدک بحرمت ھذا البیت، سامنے بیت اللہ کا، اس بیت اللہ کی عظمت و حرمت کا واسطہ دے کر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیا پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان احد کے دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے میدان چھوڑ کر؟ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ ہاں مجھے علم ہے، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. دوسرا سوال کیا کہ فتح علمہ تغیب عن بدر، کہ بدر میں، غزوہ بدر میں بھی وہ حاضر نہیں تھے، غزوہ بدر میں بھی وہ حاضر نہیں. فلم یشاء، کہا کہ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، غزوہ بدر میں بھی حاضر نہیں. اور فتعلم انہ تخلف عن بیعۃ الرضوان، بیعۃ الرضوان یہ صلح حدیبیہ کے موقع سے ہوئی تھی، اس میں بھی وہ موجود نہیں تھے. حضرت ابن عمر نے کہا اس میں بھی موجود نہیں تھے. دراصل وہ خارجی تھا. خارجی یہ حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ کو پسند نہیں کرتے، اور ایسے چھوٹے سوالات اس نے اسی لیے کیے. اور جب جواب مل گیا اس کی مرضی کے مطابق تو بہت خوش ہوا، اللہ اکبر کہا اس نے. فکبر، حضرت ابن عمر نے کہا کہ اچھی بات ہے، آؤ اب میں تفصیلات بتاتا ہوں. ٹھیک ہے یہ واقعات صحیح ہے لیکن تفصیلات کا تمہیں علم نہیں ہے. کہا کہ میں تفصیل بتا رہا ہوں ان باتوں کی، تمہارے سوالات کی. کہا کہ جہاں تک احد کے دن انہوں نے فرار اختیار کیا تھا تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تو جتنے لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوئے تو معاف کر دیا. تو اللہ نے معاف کر دیا لیکن تم تو پھر معاف نہیں کر رہے ہو کہ بار بار اسی کا چرچا کر رہے ہیں. اللہ نے جب معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان، اس میں حضرت عثمان بھی آئے. اور حقیقت میں حضرت عثمان کو ان کی بیوی رقیہ تھی، بیمار تھی، تو آپ نے نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ جاؤ ان کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، تمہیں بھی پورا مال غنیمت میں حصہ ملے گا.
تو فأشهد أن الله عفا عنه. اور اما تغیبہ عن بدر، یہ تو احد کی بات ہوئی کہ احد میں اللہ نے معاف کر دیا تھا. احد کی بات کہا فإنه كان تحته بنت رسول اللہ، ان کے عقد میں، ان کے تحت یعنی ان کے عقد میں، نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا ہے، جو لوگ بدر میں شریک ہوئے ان کا اجر بھی ملے گا اور مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا. رہا بیعت الرضوان میں غائب رہ جانا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بطن مکہ میں، وادی مکہ میں ان سے زیادہ کوئی معزز ہوتا تو آپ ان کو بھیجتے. آپ نے بھیجا تھا نا مکہ والوں کے پاس، صلح کے لیے بھیجا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے اپنا ایک آدمی آپ بھیج دیجیے ہم لوگ اس سلسلے میں. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی اور بیچ میں مشہور ہو گیا کہ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا اور شہید کر دیے گئے. تو بات جب حضرت عثمان کو بھیجا تو معزز ہی سمجھ کے بھیجا نا. اس کے لیے سفارت کاری کے لیے تو بہت معزز آدمی بھیجا جاتا ہے. حضرت عمر کا نام پیش کیا تھا پہلے آپ نے، وہ تیار ہی نہیں ہوئے کہ بھائی دیکھیے مکے میں ہماری کوئی اتنا اثر نہیں ہے، اثر نہیں ہے، میرے قبیلے وغیرہ کے لوگ اس طرح کے نہیں ہے جو ہماری طرف سے دفاع کرے. معذرت کر دی تھی خوفا عن نفسه معللا یا رسول اللہ مالی قوم بمکہ ویحفظونی وراء ظہری. تب حضرت عثمان کو بھیجا. ان کا قبیلہ بہت ہی معزز قبیلہ تھا، بنو امیہ، مضبوط تھا، بہت ہی اثر اس کا تھا. چنانچہ یہ گئے، لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو سوار کیا، اپنے پیش بڑی عزت دی اور ان کو پناہ دی، اور کسی نے بھی کوئی تعارض نہیں کیا ان سے، کسی نے. اور یہ کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف بھی کر لیں. لیکن حضرت عثمان نے انکار کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم مسلمان تو صلح حدیبیہ میں نکلے ہی تھے اسی غرض سے، عمرے کی غرض سے، تو دشمنوں نے روک دیا تھا. تو بیعت الرضوان میں تو موجود ہی نہیں جو سفارتکاری کے لیے بھیجے گئے تھے. اور انہی کی وجہ سے جب ان کے موت کی خبر لگی کہ وہ تو شہید کر دیے گئے، تب آپ نے بیعت لی کہ اب ان سے لڑنا ہے دشمنوں سے. بہرکیف یہ خبر غلط تھی. تو تینوں کی انہوں نے صفائی پیش کر دی، تینوں واقعات. تو کہا کہ اما تغیبہ بن بیعت الرضوان فإنه لو كان احد اعز ببطن مکہ من عثمان بن عفان لبعثه مکان اتنے معزز. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفارتکاری کے لیے بھیجا، ان سے کوئی معزز ہوتا تو آپ بھیجتے. وہ بیعت الرضوان میں شریک رہتے، وہ بیعت الرضوان میں شریک رہتے، تو شرکت کیا جو ان کی عدم موجودگی ہے. اور بیعت الرضوان حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد انہی کے تعلق سے واقع ہوئی. تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے، دیکھیے کیا اعزاز ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دائیں کو بائیں پر رکھ دیا. کہا کہ یہ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت ہو گئی. اب اس کے بعد حضرت ابن عمر نے کیا فرمایا، اس کو اس سائل سے کہا کہ اذهب بهذا الان معك. اب دیکھو یہ جواب تفصیلی جواب لے کر جاؤ، اور تمہارے خدشات ختم ہو گئے کہ نہیں. تو ظاہر سی بات اس طرح کے سوالات کون کرتے تھے؟ خارجی یہ کیا کرتے تھے. اور اس وقت کچھ لوگ اس طرح کے پیدا ہو گئے تھے حضرت عثمان کے زمانے میں جو اس طرح کے سوالات کرتے تھے، یا اس سے پہلے. کہہ رہے ہیں کہ استسرون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. یہ دیکھیں منظر کشی کی جا رہی ہے، کس طریقے سے مسلمان تیزی سے بھاگ رہے تھے. اللہ کے رسول پکار رہے تھے، مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اتنی بدحواسی کا حال، سیدھے بھاگے جا رہے تھے. ولا تلون علی احد، مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے کسی کو. اللہ کے رسول پکارے جا رہے تھے کہ بھائی آؤ،
لیکن اتنا خوف اور دہشت میں مبتلا قصیدے بھاگے جا رہے. بس تم کو غم پر غم دیا، غم پر غم دیا. یہ غم پر کون سا غم تھا بھائی؟ ایک غم دیکھیے دیا حاشیے میں کہ ایک غم تو انہیں جب لاحق ہوا جب یہ ان لوگوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. ایسی بات ہے، بہت پریشانی میں مبتلا ہوئی ہے، سن کر انہیں بہت غم لاحق ہوا. اور دوسرا کب؟ جب سب تھوڑا سا معاملہ شانت ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے، تب دیکھا کہ بہت سارے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، اچھے خاصے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ان کو شہداء احد کا پتہ چلا، تب غم لاحق ہوا کہ اتنے سارے لوگ، ڈھیر سے لوگ شہید کر لیے گئے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم حزن اور غم نہ کرو جو چیز فوت ہو گئی، بھائی سب تقدیر الہی ہے. اور جو کچھ تمہیں لاحق ہوا اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے. تو تسعدون، اس تسعدون کا معنی کیا؟ تسعدون تو یہ ہے کہ اوپر کی طرف جا رہے تھے، پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے. تذهبون لیکن مطلق جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تذهبون اصعد وصعد فوق البیت، اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں. آپ گھر پر سیڑھی لگا کے چڑھے تو صعدہ بولتے ہیں، اصعدہ بولتے ہیں. اور تسعدون کہ مطلب بالائی حصے کی طرف بھاگے جا رہے تھے، یہ مفہوم ہوگا. حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجالہ پر، راجل کی جمع رجالہ ہے، قیادہ لشکر کو کیا کہتے ہیں؟ رجالہ کہتے ہیں. تو راجل کی جمع، اس کے بالمقابل فارس شہسوار کو کہتے ہیں. احد کے دن عبداللہ بن جبیر جو پیدل دستہ تھا، اس پر کس کو مقرر کیا؟ عبداللہ بن جبیر کو کہا، مقرر کیا. وَأَقْبَلُوا مُنْحَزِمِينَ، اب یہی لوگ جب نیچے اترے پھر ہزیمت کھا کر بھاگ مدینے کی طرف روانہ ہو. فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ، اسی وقت اللہ کے رسول پیچھے سے ان کو آواز دے رہے تھے. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، اللہ نے غم کے بعد امن طاری کیا نعاس کی شکل میں، اونگ کی شکل میں. یکشا طائفۃ منکم وطائفۃ، تو سکینت تو کچھ لوگوں کو مل رہی تھی اس سے سکون، اور کچھ لوگوں کو ان کے نفس میں گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا. یظنون باللہ غیر الحق، ظن الجاہل، غیر حق کی وضاحت کر دی. جاہلیت کے گمان، جاہلیت میں لوگ شہید کر دیے گئے اور یہ سب تقدیری معاملہ تھا. اپنے کرتوت پر، اپنے گناہ پر ان کو فکر کرنا چاہیے تھا. لیکن یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ کون لوگ تھے جو شروع ہی سے کہہ رہے تھے کہ نہیں باہر نہ لڑا جائے، ہماری تعداد کم ہے، مدینے ہی کے اندر ہی رہ کے لڑیں. تو کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ حشر نہیں ہوتا. قل، آپ کہہ دیجئے کہ سارا تو بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی گھر پہ بھی لڑ کرتے تو ہو سکتا ہے یہی انجام ہو. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دل میں وہ بات چھپاتے جو ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا، لو کان، یہ وہ کہتے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، معاملہ ہمارے ہاتھ میں، ہماری بات مان لی جاتی تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر گھر میں بھی ہوتے تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن پہ قتل لکھ دیا گیا ہے وہ اپنے گھروں سے نکلتے، اپنے مقتل میں پہنچتے جہاں پہ قتل کیا جانا. اور یہ سب کچھ ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، تمہارے سینوں میں جو چھپی باتیں ہیں، اور تمہیں پاک و صاف کر دے، تمہاری تمیز کر دے. اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو جانتا ہے. اب دیکھیے آگے حضرت انس سے روایت، ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ کنت فی من
تغشاہ النعاس، میں ان لوگوں میں سے تھا جن پر اونگ طاری ہو رہی تھی، میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا احد کے دن۔ خود کہہ رہے ہیں حضرت ابو طلحہ کہ میرے ہاتھ سے کیا ہے تلوار گر جاتا، کئی مرتبہ گری، گرتی پھر اٹھاتا، گرتی پھر اٹھاتا، اللہ نے سکینت طاری کر دی۔ پہلے بھی اس کا ذکر ہو گیا کہ سکینت جنگ میں ہوتی ہے، اونگ طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ہوتی ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی تھی، آپ کے دندان شہید ہوئے گئے، آپ کا چہرہ مبارک خون آلود کیا گیا، آپ کے سر پہ بھی چوٹ آئی، آپ نے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے وہ قوم فلاح پا سکتی ہے؟ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں، آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے دن حالات بدل دیں اور یہ لوگ اسلام کا دستہ بنے، اسلام کے خادم بنے، ایسا ہوا ہی۔ بعد میں دیکھیں ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور بھی بہت سارے مسلمان ہوئے، حضرت عمرو بن عاص بھی دیکھیں مسلمان ہوئے، فاتح عمرو بن عاص۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ اگر ان پر توبہ کرنا چاہے تو اللہ کیا کرے؟ توبہ کرے، ان کی قبول کرے توبہ، یا ان کو عذاب دے، کفر ہی میں پڑے رہے تو عذاب دے، یہ ظالم ہے کیونکہ ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، کب کس کو ہدایت دے دے، تو اس طریقے سے اللہ سے ہمیشہ ان کی ہدایت ہی کی دعا کرنی چاہیے۔ اب تفصیل بتا رہے اس آیت کے تحت، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا۔ سج کسے کہتے ہیں؟ سر پہ مارنے کو، سر پہ جو زخم ہو۔ احد کے دن تو آپ نے یہ فرمایا کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح یاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ تب اس پر آیت اتری۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جب آپ رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، فجر میں دوسری رکعت کے رکوع سے جب سر کو اٹھاتے تو یہ دعا، اللہم لن فلان و فلان و فلان، نام لے کر آپ لعنت بھیجتے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد، ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد تب اس پر یہ آیت ہے۔ تو یہ تو اور ایک موقع سے جب آپ کے قاری لوگ جن کو بھیجا تھا وہ شہید کیے گئے تھے، اور اس موقع سے بھی آپ نے نام لے کر بد دعا دی تھی۔ سمعت سالم بن عبد اللہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علی صفوان بن امیہ، نام لے کر بد دعا دیتے۔ سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ وصار من الحسنین فی الاسلام، تو اچھے مسلمان ہو گئے، یہ نہیں کہ منافق، لیکن دل سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تبھی یہ آیت اتری کہ آپ بد دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور منظور ہے، ان کو ہدایت دینا منظور ہے۔ اب دیکھیے اگلی روایت، باب ذکر ام سلیم۔ ام سلیم کا ذکر، نام کا کچھ عطا پتہ نہیں، وضاحت کر دی ہے میں نے سوچے ہوئے، لا یعرف اسمہا۔ ام سلیم کا ذکر ہے اس واقعے میں، کیوں بھائی یہاں پہ احد میں ذکر کیا؟ احد میں جیسے حضرت عائشہ گئی تھی، ام سلیم بھی گئی تھی، اور یہ بھی مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے لا کر زخمیوں کو پلاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی زخمیوں کی، ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں، اپنے خلافت کے زمانے میں، مدینے و اہل مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی۔ مرود مرد کی جمع ہے، بغیر سلا ہوا کپڑا، اون یا ریشم کی چادر، مراد نواسی۔ نواسی حضرت علی کی کسی بیٹی سے حضرت عمر کی شادی ہوئی تھی، کب انہیں دے دیجیے چادر، ام کلثوم بنت علی، تو بڑی شاندار قسم کی چادر انہیں دے دیجیے اپنی اہلیہ کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے۔
حضرت عمر نے کہا کہ ام سلید زیادہ حقدار ہیں. دیکھیے یہی ہے خدمات دیکھی انہوں نے, صرف اعزاز نہیں دیکھا خاندانی اعزاز, بلکہ خدمات دیکھی کہ ام سلید زیادہ حقدار ہیں. اور یہ ام سلید انصار کی خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی, بیعت اس میں عقبہ میں. اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ جو ہے مشکیزیں ڈھو ڈھو کر لاتی تھی احد میں, تو کارکردگی اور خدمات کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا یہ نہیں دیکھا اعزاز کے بہت معزز ہیں اس کے لحاظ سے, قبیلے کے لحاظ سے اور خاندانی نسبت کے لحاظ سے. اب دیکھیے حضرت حمزہ بھی شہید کیے گئے تھے اسی غزوہ احد میں. پوری تفصیل اس حدیث میں, اگلی حدیث میں ہے, لمبا واقعہ. قاتل کون ہے؟ وحشی, جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. وحشی یہ حبشی تھے, سیاہ فام غلام تھے, اور ان کے مالک نے کہا تھا کہ اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے. تو اسی طاق میں تھا احد کے دن, اور پھر گھات لگا کر حملہ کیا, آپ کو شہید کر دیا. پورا واقعہ خود وحشی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے, کیونکہ مسلمان ہو گئے اور ان کو احساس تھا کہ میں نے بہت بڑی شخصیت کو شہید کیا ہے. بہت چبھن سی اپنے دل میں محسوس کرتے تھے. کہا کہ میں اس کا بدلہ چکاؤں گا. چنانچہ مسیلمہ کو بھی انہوں نے گھات لگا کر حملہ کر کے قتل کیا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب کافر تھا, کفر کی حالت میں تھا, تو بہت اچھے انسان کو قتل کیا, حضرت حمزہ کو, اور میں اپنے اسلام کی حالت میں سب سے اخبث الناس جو تھا مسیلمہ کذاب, اس کو میں نے قتل کیا. تو بہرکیف ان کو احساس تھا اور اس کا بدلہ چکایا انہوں نے. بہرکیف الاسلام یجب ما قبلہ, بڑا سا بڑا جرم ہو اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں کیا تو اسلام لانے کے بعد انسان بھول بھلا جاتا, لیکن پھر بھی ان کے دل میں اس بات کا احساس تھا. انشاءاللہ کل تو خیر جمعہ ہے, آپ سنیچر کو آپ پوری تفصیل پڑھیں گے حضرت حمزہ کی شہادت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.